لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال الله تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ساری تعریفیں اللہ کے لیے ریت کے ذروں سے زیادہ پانی کے قطروں سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں دعائیں علماء اولیاء کے لیے جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا دین ہمیں نصیب فرمایا اللہ اس دین کی عزت اس دین کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق دے مرتے دم تک اللہ پاک اسی دین پہ ہمیں رکھے اور اللہ ہماری موت بھی اسی دین پہ فرمائے گزشتہ جمعہ بات کرتے ہوئے میں نے ایک بات چھیڑی تھی کہ سنت کیا ہے ایک ہوتی ہے حدیث ایک ہوتی ہے سنت حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہا جاتا ہے آپ کے فرمان کا نام حدیث ہوتا ہے آپ کے عمل کا نام سنت ہوتا ہے کچھ لوگ دونوں چیزوں کو ہی سنت کہتے ہیں کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہے اس لیے
کہ نبی کی زبان پر اللہ بولتا ہے. اس لیے کچھ علماء نے اسے بھی سنت کہا ہے جسے حدیث کہا جاتا ہے. عمل جو نبی کا ہوتا ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے. اور میں نے بات کی تھی گزشتہ جمعہ کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سنت ہے، جو کیا وہ سنت ہے. کچھ عمل ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا، کبھی ان میں ناغہ نہیں آیا، ان کو سنت موقدہ کہہ دیا گیا. کچھ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیے جو کبھی ہوئے کبھی نہ ہوئے، کبھی کر لیے کبھی ناغہ کر لیے، جن کو بزرگان دین نے سنت غیر موقدہ غیر ضروری کہا. کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ ہے. اس پر بھی کچھ علماء کا کہنا یہ ہے، توجہ رکھیے گا کہ سنت سنت ہے، چاہے وہ کبھی کبھار کی ہو چاہے وہ روزانہ کی. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے انسانیت کے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے. تو نمونے کے لیے کبھی کبھار آپ مثال کے طور پر ایک قمیض درزی کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ مجھے ایسی سی کے دینی ہے، خود نہیں جاتے دکان. اور اللہ کی شان ہے، کبھی وہ اچھی سل جاتی ہے نمونے کو دیکھ کر ہی، اور کبھی کبھار کسی کا گلا بڑا بن جاتا ہے، کسی کے بازو بڑے بن جاتے ہیں، ویسا نہیں بن سکتا. تو اس وقت آدمی دکاندار سے درزی سے کہتا ہے کہ یار آئندہ میں تیرے سے کپڑا نہیں سلواؤں، نمونہ تو بھیجا تھا لیکن صحیح نہیں بنا. کبھی ایسا نہیں ہوتا. سنت سنت ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، کبھی کبھار کی ہو ہمیشہ کی ہو، سنت سنت. کبھی کبھی ایسا کام بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کیا، آپ نے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر خوش ہو، خود نہیں کی. بزرگان دین نے اسے بھی سنت کہا. کچھ کام ایسے بھی صحابہ کرام نے کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار تو نہیں فرمایا لیکن روکا نہیں. بزرگان دین نے اسے بھی سنت پہ رکھا. میں مثال دیتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوجری کا گوشت نہیں کھایا، صحابہ کرام نے آپ کے سامنے کھایا، آپ نے نہیں روکا بلکہ فرمایا یارو تم کھا لو میں نہیں کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گوشت نہیں کھایا، بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ زندگی بھر نہیں کھایا. اونٹ کا کھایا، بکری کا کھایا، مرغی بھی کھائی، مچھلی بھی کھائی. خرگوش کا شکار بھی لایا گیا، ہرن کا شکار بھی لایا گیا، آپ نے کھایا. پرندوں کا شکار بھی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا. سبزی بھی کھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روٹی بھی کھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن گائے کا گوشت نہیں کھایا. امت سے کہا حلال ہے کھاؤ، صحابہ کرام نے کھایا، آپ نے منع نہیں کیا. اسی طرح کلیجی گردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا. صحابہ کرام کو دیا کہ تم کھاؤ.
प्याज लहसुन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाया। सहाबा किराम को भी इजाजत दी तो इतनी दी कि पका के खाना है, लहसुन हो या प्याज हो, कच्चा नहीं खाना। और यहां तक फरमाया कि अगर कोई कच्चा लहसुन या प्याज खाता है तो वो हमारी मस्जिदों में ना आया, मुंह से एक स्मेल आती है, बदबू आती है, जो अल्लाह के फरिश्तों को पसंद नहीं होती। जो कच्चे खाते हैं इसे अच्छी तरह पकाओ, अच्छी तरह भूनो प्याज और लहसुन को कि इसकी स्मेल मर जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाया। अब हम उस तरफ नहीं जाते कि आपने ये चीजें क्यों नहीं खाई, ये मकाम नबूवत है। किरात के एक इमाम गुजरे हैं, इमाम आसिम कूफी के नाम से, जिनकी किरात में हम लोग कुरान पढ़ते हैं। ये हमारी जो किरात है कुरान की जो हम लोग पढ़ते हैं, ये कूफे की, ये मदीने की नहीं है। अब मदीने में भी यही पढ़ी जाती है, लेकिन मदीने के एक इमाम और थे जो किरात के इमाम थे। मराकिश, लीबिया, अलजायर, आप उन मुल्कों में निकल जाएं तो वहां किरात के इमाम और थे। ये हमारे यहाँ वाला कुरान उधर नहीं पढ़ा जाता, कुरान यही होता है, लेकिन अल्फाज थोड़े से जो हैं वो ऐसे हैं कि माना नहीं बदल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। पश्तो किसी शहर में कैसी है, किसी में कैसी है, ज़बान एक। पंजाबी किसी शहर में कैसी है, किसी में कैसी है, ज़ुबान एक। उर्दू कहीं कैसी है, कहीं कैसी है, ज़बान एक है, माना ना बदले। अरबी का भी यही हालत है कि मक्के मदीने में और है, अलजायर में आगे निकल जाए तो वहां कुछ और है, मिस्र में चले जाए तो कुछ और है, ईरान इराक में निकल जाए तो वहां कुछ और मिलती है, लुबनान और सीरिया में निकल जाए, फलस्तीन में तो वहां कुछ और मिलती। ज़बान एक, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। कहीं लहजे का फर्क होता है, बोलने के अंदाज है, और कहीं हुरूफ का फर्क आ जाता है, लेकिन माना नहीं बदलता। इमाम आसिम कूफी, जिनकी किरात में हम लोग कुरान पढ़ते हैं, बल्कि मेरा जहां तक अंदाजा है 75% उम्मत उन्हीं की किरात को पढ़ती है। उनके मुंह से हर वक्त खुशबू निकलती रहती थी बुढ़ापे तक, ऐसी खुशबू जो इतर में भी ना हो। तो एक दिन शागिर्दों ने पूछा कि उस्ताद जी, आपको कभी खुशबू लेते भी नहीं देखा, लगाते भी नहीं देखा, लहचियां खाते भी नहीं देखा, सौंफ खाते भी नहीं देखा, लेकिन आपके मुंह से इतनी खुशबू कभी कभी निकलती है। उन्होंने फरमाया, भाई तुमने पूछ लिया तो मैं बता देता हूं। मैं एक दफा कुरान पढ़ते पढ़ते रात को सो गया तो ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत हुई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपसे मुंह इधर कर, मैं तेरे मुंह का बोसा देता हूँ कि तू सारा दिन कुरान पढ़ता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे होठों पे बोसा दिया। जिस दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे होठों को बोसा दिया है, आज तक अल्लाह पाक मेरे मुंह से खुशबू ही निकाल रहा है। ये नबी के बोसे का सदका है। नबूवत के अंदर बाहर अल्लाह पाक खुशबुएं भरता है। बल्कि मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता था, बात आ गई ये तो कर देता हूँ। हो सकता है कुछ लोग कैसे सोचते हो। आप और मैं पखाने जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, लेटरिनों में जाते हैं, बदबूएं होती हैं। सहाबा इकराम कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पेशाब पखाना करके उठते थे, पहली बात तो हम जाके अगर देखते भी थे तो मालूम होता था कि जमीन खा गई और पी गई, कोई चीज नजर नहीं आती।
اور اس جگہ سے اللہ پاک خوشبوئیں نکالتا تھا، بدبوئیں نہیں ہوتی تھی۔ یہ مقام نبوت ہے۔ بہرحال یہ معجزات ہیں، پھر کبھی صحیح تو میں اسی طرف آؤں گا۔ میں بات جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں کیوں نہیں کھائیں؟ اگرچہ جوابات حدیثوں میں ملتے ہیں، لیکن بات میری دوسری طرف نکل جائے گی۔ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے کھانے کی اجازت دی، لہذا کسی بھی امت کے عالم نے انہیں حرام نہیں کہا، اگرچہ حضور نے نہیں کھائے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی کوئی کام خود کرے ہمیشہ کے لیے تو بھی سنت، اور کبھی کبھار کے لیے کریں تو بھی سنت، حتیٰ کہ ایک دفعہ کر لیں تو بھی سنت۔ کاش ہم امت کو یہ بات سمجھ آ جائے تو ہماری یہ ساری لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار زندگی میں ننگے سر بھی نماز پڑھی، تو اگر وہ پڑھ رہا ہے تو میں فتویٰ نہ لگاؤں، تیری نہیں ہوتی، اور وہ میرے اوپر فتویٰ نہ لگائے کہ حضور نے ننگے سر پڑھی تھی، تم ننگے سر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ بھائی ایک دفعہ پڑھی تھی، اگر آپ کی مجبوری ہے تو آپ پڑھ لیں، ہم کیوں فتویٰ لگائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع یدین بھی کیا، نہیں بھی کیا؟ اگر یہی بات مجھے سمجھ آ جائے تو میں کرنے والے کو نہ روکوں اور میں نہ کرنے والے پر فتویٰ نہ لگاؤں کہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک دو بندوں کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھی، لیکن وہ بھی اس طرح پڑھی کہ حضور فرماتے ہیں فرشتوں نے میرے سامنے لا کے ان کی میت کو رکھ دیا۔ آپ اگر کوئی غیبانہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہے تو وہ میرے اوپر فتویٰ نہ لگائے کہ تم کیوں نہیں پڑھتے ہو، تو میں اس کے اوپر فتویٰ نہ لگاؤں کہ تم کیوں پڑھتے ہو۔ آج لڑائیاں جو ہیں وہ اسی چیز کی ہیں۔ اللہ کی منشا یہ، میری بات ذہن میں رکھیے گئے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ میرے محبوب نے کوئی کام ایک بار بھی کیا ہے وہ قیامت تک باقی رہے، اور چاہے ہمیشہ کیا ہے وہ بھی قیامت تک باقی رہے۔ اب ایک کام ایک دفعہ آپ نے کوئی کام کیا ہو، اس مسلمان نے لے لیا، میں کہوں گا سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام ہمیشہ کیے وہ میں نے لے لیے، تو آپ کہیں یہ بھی سنت ہے۔ اب میں اس کے کفر پر فتویٰ لگاؤں وہ مجھے کافر کہتا رہے، تو یہی سے امت کے اندر فتنے بنے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ چار امام کیوں بنے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک امام نے ایک سنت کو لے لیا جو ایک بار کی تھی، دوسرے امام نے اس سنت کو لے لیا جو حضور نے 2 بار کر لی، ایک امام نے اس سنت کو لے لیا جو حضور نے ہمیشہ کر لی، تو بھائی اس پر لڑائی کیا؟ منشا میرے اللہ کی یہ ہے کہ میرے محبوب نے جو کام بھی کیا ہے اسے میں قیامت تک باقی رہوں، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ میں آپ کے نام کو، آپ کے عمل کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھوں، ہمیشہ یہ بلند ہوتا رہے۔ تو مسلمان کوئی کیسا کرتا ہے، کوئی کیسا کرتا ہے، اگر ہمارے اندر برداشت کی عادت پڑ جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ امت گل و گلزار بن جائے۔ جس دن سے برداشت نکل گئی اس دن سے امت کا سر پٹھول شروع ہو گیا، ہم نے آپس کے اندر لڑائیاں شروع کر دی، مسجد مسجد سے لڑ پڑی، ممبر ممبر سے لڑ پڑا، معلوم ہوا وہ فرقہ ہے، وہ فرقہ ہے، وہ فرقہ ہے، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، وہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میں اسے کافر کہتا ہوں، وہ مجھے کافر کہتا ہے۔ اس دن سے امت آپ جیسے لوگ پریشان ہو گئے کہ یار ہم لوگ کہاں جائیں، ایک عالم ہمارا کچھ کہتا ہے، دوسرا عالم ہمارا کچھ کہتا ہے، ہم کون سی مسجد میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے؟ ہوتا ہے نا ایسا؟ تو میری ایک بات اسی پر ہمیشہ یاد رکھ لینا جو میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ اور میں جتنے ہیں پہلی جماعت کے طالب علم ہیں، پہلی جماعت کے اسٹوڈنٹ ہیں، پہلی جماعت والے بچے سے امتحان میں کوئی میٹرک کے سوال نہیں کرتا، بی اے ایم اے کے پیپر اس کے نہیں ہوتے، اس سے صرف الف با تا سا سنا جاتا ہے، 1 2 3 سنا جاتا ہے، ABC سنا جاتا ہے، اس سے اور امتحان میں کچھ نہیں پوچھا جاتا۔ آپ جب اپنے آپ کو پہلی جماعت کا بچہ سمجھیں گے نا تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ پاک آپ سے یہ بی اے کے ایم اے کے پیپر نہیں پوچھنے، اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے حلال کھایا تھا؟ جی اللہ میں نے کھایا تھا۔ اچھا شرک تو نہیں کیا تھا؟ اللہ نہیں کیا تھا۔ نماز پڑھی تھی؟ پڑھ جا جنت پہ چڑھ جا، میں تیرے سے لمبے مسئلے نہیں پوچھتا ہوں، اس لیے کہ تو پہلی جماعت کا اسٹوڈنٹ ہے۔ یہ لمبے مسئلے جو ہے نا وہ اللہ، یہ جو بی اے والے ایم اے والے ہیں نا بڑے بڑے جو بے قوبوں والے، اللہ ان سے پوچھے گا، کھڑے ہو جاؤ، تم نے ایم اے پاس کیا تھا، بی اے پاس کیا تھا، میں تم سے امتحان لیتا ہوں،
फलां फलां डिग्री से तुम आलिम की सनद लेके आए थे, तुमने खुद कितना अमल किया और तुमने उम्मत को क्या बताया? आपको अल्लाह जहां मौका दे दे, हाँ अगर आपने मेरे अंदर को कुफ्र और शिर्क की गलती देखी, मेरे अंदर को दुनिया का ऐसा ऐब और गुनाह देखा, तो फिर आपकी मेरे पीछे नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं देखा तो जी बिस्मिल्लाह, नमाज पढ़ने अल्लाह के हवाले कर दें, अल्लाह पाक आपकी नमाज को कबूल कर लेगा। ज्यादा लड़ाइयों में नहीं जाया करो, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। नमाज आपने अल्लाह की पढ़नी है, जहां मौका मिल जाए नमाज पढ़ लिया। मैं तो यही मसले आपको कहा करता हूं। सुन्नत क्या है? और मुसलमान की जिंदगी उसी की जिंदगी है जो सुन्नत के ताबे है। याद रखना है। दुल्हन जब बनती है ना, मेरी बेटी, मेरी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहन, तो हाथों में हम चूड़ियां डालते हैं ताकि उसके घर वाले को ये हाथ अच्छे लगे। कानों में बाल्टियां डालते हैं कि कान उसको अच्छे लगे। गले में सोने के हार डालते हैं कि उसका गला खामन को अच्छा लगे। कपड़े उसको अच्छे पहनाते हैं कि खामन जिसके घर ये जा रही है उसको उसके कपड़े अच्छे लगे। क़यामत वाले दिन अल्लाह को भी हम जब ही अच्छे लगेंगे कि जब मेरे कानों में नबी की सुन्नत हो, मेरे हाथों में नबी की सुन्नत हो, मेरे गले में नबी की सुन्नत हो, मेरे सर पर नबी की सुन्नत हो, मेरा लिबास नबी की सुन्नत वाला हो। तो याद रखो, अगर लड़की ऐसे चली गई, दूल्हा घर से भगा देता है, अल्लाह की अदालत में हमने जाना है, तो हम भी ऐसी चीजें पहन के जाएं, गले में लेके जाएं, साथ लेके जाएं, जो मेरे जेवर हो, अल्लाह देख के कहे सुभान अल्लाह, तो मेरे नबी की जमात का बंदा है। काम जब ही बनेगा। और जब मैं जाऊं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझे देख के कहें कि ये मेरा उम्मती है। नाराज नहीं होना, मैं हाथ बांध के कहता हूं। कभी कभी मेरे साथ भी होता है, रोड पे जाते जाते कुछ नौजवान लड़के ऐसे नजर आते हैं, दिल में शक पड़ता है ये मुसलमान है, कहीं हिंदू सिख तो नहीं, सलाम नहीं करते। दूर निकल गया, सोच में यार ये लड़के सलाम नहीं किया, पता मुसलमान भी हूं। फिर सोच आती है नहीं यार, ये कानों में इसने ये कुछ डाला हुआ था, कुछ लड़के आजकल नाक में भी डाल लेते हैं, कुछ यहाँ डाल लेते हैं, पता नहीं क्या क्या डाले फिर रहे होते हैं, पता है सिखी हो। और एक दो दफा तो वो लड़का दूर जाकर मेरे साथ आकर, कारी साहब आपने सलाम ही नहीं किया। मैंने कहा यार मुझे कैसे पता चले तो मुसलमान है कि सिख है? इसलिए कि शक्ल सूरत से तो हम सारे एक हो गए। लिबास मुसलमान ने भी वही पहन लिया जो गैरों का था। जो मुझे नबी मेरे ने लिबास दिया था वो कहां चला गया? जो मेरे नबी ने मुझे तरीका दिया था वो कहां चला गया? गैरों की चीजों को तो मैंने अपना लिया। सोचो, कुफर ने मैं ये नहीं कि उसके बारे में कुछ और बुरा कहना चाह रहा हूं, मोबाइल फोन है मिसाल के तौर पे, कुफर ने निकाला। आज ये मोबाइल फोन है, खोते रेडी वाले के पास भी जा पहुंचा, टांगे वाले के पास भी जा पहुंचा, हत्ता कि गली की नाली की सफाई करने वाले की जेब में भी दो दो मोबाइल होते हैं। हमारे घर घर तक कुफर ने ये चीजें पहुंचा दी। मैं और आप सोचें, हमारे पास तो सोना था, अपने घर में भी उस सोने को मैंने पीतल बना दिया और वो सोना मैंने दूसरे तक नहीं पहुंचाया, मैं दूसरे को भी देखा। मेरे पास सच्चा कलमा था, सच्चा दीन था, मैंने किसके घर में पहुंचाया? किसी को दिया, सिखाया, बताया? हदीस पाक के अंदर आता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा घर घर कजरी नाचेगी, घर घर से गाने की आवाजें आएंगी,
تو اس وقت کے لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر گھر میں کنجری ناچے گی، لیکن کفر نے ٹی وی بنا کر ہمارے گھر گھر میں پہنچایا۔ آج میرا گھر بھی ٹی وی سے خالی نہیں، کسی اور پیر فقیر کا گھر بھی ٹی وی سے خالی نہیں، کنجل ناچ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، گھر گھر کے اندر ہے۔ اور جو چیز ہمارے پاس تھی انہوں نے تو ہماری جھگیوں میں چیزیں پہنچا دی۔ جو میرے پاس سونا تھا، میرے پاس کلمہ تھا، میرے پاس قرآن تھا، میں نے کس کو دیا؟ میرے پاس نبی کی سنت تھی، میں نے کس کو دی؟ میں نے کس کو بتایا؟ بلکہ آج مسلمان کو نبی کی سنت کے بارے میں کہے تو مسلمان کہتا ہے جی وقت کی ہوا کو دیکھو، یہ آج زمانہ ہے سنتوں پہ چلے۔ دنیا کہاں چلی گئی؟ آپ ہمیں 1400 سال پیچھے نہیں جانا چاہتے، جنگلوں کی زندگی میں۔ بھائی جب بندہ یہ کہتا ہے نا تو اللہ پاک کی طرف سے بندے کو آواز آتی ہے جو قرآن کہتا ہے۔ کہ 1400 سال پہلے میرے نبی نے اپنی اولاد کے لیے کئی دعا نہیں مانگی، اپنی بیویوں کے لیے دعائیں نہیں مانگی، اپنے گھر کے لیے حضور نے دعائیں نہیں مانگی۔ عرفات میں حضور گئے تو امت کے لیے رو رہے ہیں، مینا میں بیٹھے ہیں تو امت کے لیے رو رہے ہیں، مزدلفہ میں بیٹھے ہیں تو امت کے لیے رو رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں تو امت کے لیے رو رہے ہیں، رات کو روتے ہیں تہجد میں اٹھ کر تو بھی امت کے لیے، نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں تو بھی امت کے لیے۔ میرا پاک نبی 23 سال تک امت کے لیے روتا رہا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث آتی ہے، مدینے میں ایک مسجد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ امت کے لیے 3 دعائیں کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں مانگی، اللہ نے کہا ہم نے قبول کر لی، تیسری مانگی، اللہ نے کہا میں قبول نہیں کروں۔ کہا یا اللہ میری امت کو زمین میں کبھی نہ دھنسا دیو کہ زمین پھٹے اور میری امت غرق ہو جائے۔ کہا ہم نے قبول کر لی، نہیں کریں گے ایسے جیسے پرانی امتوں کو غرق کیا۔ یا اللہ میری امت کی صورتیں نہ تبدیل کر دی جیسے پرانی امتوں کو تو نے سور اور بندر بنا دیا۔ کہا ہم نے قبول کر لیا، نہیں کریں گے۔ تیسری دعا مانگی، اللہ میری امت کو کبھی آپس میں نہ لڑنے دیا۔ کہا میرا نبی ہم یہ دعا کرو، نہیں کریں۔ پھر ایک موقع آیا، اللہ نے کہا میرا نبی، ہر نبی کو میں نے موقع دیا دعا مانگ لو امت کے لیے قبول کر، آپ بھی کچھ مانگ لو۔ حضور نے کہا میں نے کہا۔ جبریل بار بار آئے، اللہ کہہ رہے ہیں مانگ لو، کہا صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول مانگ لیتے، فرمایا نہیں، قیامت کے دن ضرورت پڑے گی، جب میری امت مشکل میں آ جائے گی تو میں اپنی امت کو قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھتا ہوں، جب تک میری ساری امت جنت میں نہیں چلی جائے گی میں جنت میں۔ باتیں میں کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی سلسلے کی بات کہ ایک منافق، آپ جانتے ہیں منافق کیا ہوتا ہے، جو اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے۔ ظاہراً وہ مسلمان تھا، اندر سے کافر تھا۔ ایک یہودی کے ساتھ کسی تلوار کے مسئلے پہ آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا، میری ہے تیری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہودی کیس لے گیا۔ اس زمانے کے یہودی بھی ایسے تھے کہ جو اپنی زندگیوں کے فیصلے اللہ کے نبی سے کرواتے۔ اب تو مسلمان نہیں کروانا چاہتا۔ آج بھی مسلمان اپنے سارے لڑائیاں جھگڑے نبی کے دروازے پہ رکھ دے تو حل ہو سکتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا نہ میں چاہتا ہوں نہ آپ چاہتے ہیں، کوئی بھی نہیں چاہتے، سب جھوٹ ہے۔ سب جھوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیر مرید ایک جنگل میں چلے گئے، بھوک سے مرنے لگے تو پیر صاحب نے مرید سے کہا مریدہ کھڑا ہو کو لکڑیاں اکٹھی کر۔ کوئی شکار کرتے ہیں، پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، تو مرید لیٹ کے کہنے لگا
حضرت جی میں تو بڑا تھک گیا ہوں، آپ خود چن لیں، میں تو تھکا ہوا ہوں۔ وہ لیٹ گیا، پیر صاحب چننے نکل گئے، لکڑیاں چن کے لائے، شکار کر کے لائے، اٹھ بھائی پکاتے ہیں۔ کہا پیر صاحب میں تو بہت تھکا ہوا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں۔ آپ کے ہاتھوں میں کتنی برکت ہے، آپ خود بنا لیں، آج مزہ آ جائے گا، نور بھرا ہوا ہوگا کھانے میں۔ پیر صاحب نے جب پکا لیا تو کہا اٹھ پک گیا ہے، اب کہتا ہے شرم آ رہی ہے، چونکہ پکایا آپ نے ہے تو اب آپ بلائیں، میں نہ ہوں تو کتنا برا لگوں گا، چلیں آج بسم اللہ مل کے کھا لیتے۔ ہم اور آپ وہی ہیں۔ نبی نے کہا نماز پڑھو، ٹائم نہیں۔ نبی نے کہا گانے نہیں سنو، یار یہ پرانی باتیں ہیں۔ نبی نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، پرانی بات۔ نبی نے کہا حرام نہیں کھانا، یہ پرانی بات ہے۔ نبی نے کہا ناچنا نہیں، وہ کی کرا جی، پتر نہیں بندے، اولاد نہیں بندی۔ بھائی حرام نہیں کھلا مسلمان کو، کہتا ہے جی حرام نہیں کھلاؤں گا تو ہوٹل کیسے چلے گا، شراب نہیں رکھوں گا تو کون آئے گا گاہک۔ مسلمان بہانے ڈھونڈتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی بندہ مر گیا تو بیوی اس کی رو رہی تھی، بڑا اچھا تھا مر گیا، ہائے بیچارہ 8 لاکھ کی کار لایا تھا، اب کون چلائے گا۔ تو مرنے والے کا بھائی بیٹھا تھا، رو کے کہنے لگا بھابی کیوں پریشان ہوتی ہوں، میں چلا لوں گا۔ پھر بیچاری رو کے کہتی ہے 25 لاکھ کی کوٹھی بنا گیا، کون خیال کرے گا۔ کہا بھابی کیوں پریشان ہوتی ہوں، میں ہوں نا۔ رو کے کہنے لگی وہ 1 کروڑ کا قرضہ چھوڑ کے مرا ہے، اب نہیں بولا۔ اب ساری برادری کو کہتا ہے میں کل نہیں بول سا، تسی بھی تو بولو نا، میں ہی ٹھیکہ لیا بولتا رہوں۔ 11ویں کھاؤ گے سارے کھائیں گے، نظر نیازیں کھاؤ گے سارے کھائیں گے، محرم کا جلوس نکالو گے سارے نکالیں گے، میلاد کا جلوس نکالو گے سارے نکالیں گے۔ نماز پڑھو گے، قاری صاحب ہے تو اڈا کام ہے سارے، داڑھی رکھو گے، یہ تبلیغی جماعت آلندہ کام ہے ساڑھا نہیں۔ قرآن پڑھو گے، بزرگوں اپنا وطن چھوڑ کے ہانگ کانگ آئے ہیں، پیسہ کمانے آئے ہیں کہ قرآن پڑھنے آئے ہیں، یہ مسلمان کہتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں کتنے بچے حافظ ہوئے، ہمیں تجربہ ہے۔ بچہ حفظ ختم کرتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، چاول بٹ جاتے ہیں، دوسرے دن وہ لڑکا ماں باپ نوکری پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ استاد جاتا ہے کہ بھائی ابھی اس کی منزل کچی ہے، تھوڑا سا 1-2 سال لگانے دو۔ اللہ استاد جی ایسی پاکستان میں تھے پیسے کمان آئے ہیں، یہ اور کماسی نہیں ہے، 15-16 سال تو ہو گیا ہے، یہ حالے بھی انہوں قرآن تے لائی رکھا 2 سال ہو کی ہو سی ساڑھا۔ اب وہ بچہ 6 مہینے بعد قرآن بھول گیا، نماز بھی گئی، استاد سے سلام دعا بھی گیا، اچھی صحبتیں بھی چلی گئیں، کم از کم 60-70 حافظ اس طرح تباہ و برباد ہو گیا۔ بھائی اسلام نے روزی کمانے سے منع نہیں کیا، نہ ہم منع کر، ہم کون ہوتے ہیں؟ جب اللہ کہے محنت کرو تو ہم کون ہوتے روکنے والے؟ لیکن اگر 2-4 گھنٹے دے دیتے کہ یہ قرآن بھی پڑھتا ہے، نوکری بھی کرایا، تو کم از کم جس دولت کو سمیٹا ہے اس دولت کو سنبھال دو۔ میرے دوستو آج ہمارے ذہن ایسے بن گئے کہ سنت کی بات کریں تو مسلمان کو جذبہ آ جاتا ہے، جبکہ مسلمان کی زندگی سنت کے مطابق اگر نہیں وہ ان کافروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں جو ساتھی آئے ہوئے ہیں، امام کہتا اللہ اکبر، آپ کہتے ہو اللہ اکبر، امام اللہ اکبر
کہہ کے رکوع میں جاتا ہے، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں۔ امام اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتا ہے، آپ بھی سجدے میں جاتے ہیں۔ امام اتحیات میں بیٹھتا ہے، آپ بھی اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ امام صاحب نے رکوع کی اللہ اکبر کہی وہ سجدے میں چلا جائے، یا امام صاحب نے سجدے کی اللہ اکبر کہی وہ رکوع میں چلا جائے، نماز ہو جائے گی اس کی۔ کیوں بھائی؟ مسلمان کی زندگی تو نماز والی زندگی ہے کہ یہ ہر وقت نماز میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہمارے امام ہیں، کہو بے شک۔ حضور کی امامت، نبوت، رسالت قیامت تک ہے۔ یہ مت سوچئے گا کہ اسی زمانے میں تھی جب آپ تھے۔ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہے دنیا میں۔ جو مسلمان آج بھی حضور کی امامت کو نہیں مانتا وہ تو مسلمانی سے نکل جاتا ہے۔ حضور کی نبوت، حضور کا سکہ، حضور کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ یہ قیامت تک چلنے والا ہے۔ مسلمان 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر حالت میں نماز میں ہوگا۔ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کی کبھی زبان پلیت نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو گیا تو وہ زبان سے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ مسجد میں نہیں جا سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تسبیح پڑھ سکتا، سبحان اللہ تسبیح پڑھ سکتا ہے، کہ مسلمان کی زبان کبھی پلیت نہیں ہوتی۔ کیا مطلب کہ یہ پلیت بھی ہو جائے، اس پر غسل فرض بھی ہو جائے تو بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حالت میں یہ نماز میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی حالت میں جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو مسلمان نہانے میں دیر کرتا ہے، مسئلہ ہے کہہ دیتا ہوں آپ کو کہ ماننا نہ ماننا، عمل کرنا نہ کرنا آپ کا میرا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل فرض ہو گیا، وہ جتنی دیر نہانے میں دیر کرتا ہے اس کے گھر کا فرش بھی اسے بد دعا دے، اس کے کپڑے جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو بد دعا دیتے ہیں۔ مسلمان نہانے میں دیر نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غسل فرض ہوتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانے میں کبھی دیر نہیں فرمائی، اور اگر کبھی بامر مجبوری دیر ہوئی بھی صحیح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی جگہ وضو ضرور فرما لیا، اور اگر وضو بھی نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا ضرور فرما لیا کہ میں اتنی دیر بھی بغیر استنجے کے نہ رہوں، میں اتنی دیر بھی بغیر وضو کے نہ رہوں، اور میں اتنی دیر بھی بغیر غسل کے نہ رہوں۔ یہ تو آج ہم ہیں بھائی، غسل فرض ہو گیا 2 دن مسلمان غسل ہی نہیں کرتے۔ پھر بھی اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ اجازت دیتا ہے کہ تیری زبان پھر بھی پلیت نہیں ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کر۔ مسلمان کی زندگی نماز کی زندگی ہے۔ اور اگلی بات بھی سنیے گا کہ صرف یہ نہیں کہ میں امام کی اقتداء کرتا ہوں، بلکہ نمازی وہ نمازی ہوتا ہے جو امام کی مرضی کو بھی دیکھتا ہو کہ اب میرا امام کیا کرنے والا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ میں لکیر کا فقیر ہوں کہ پیچھے کھڑا ہوں، امام نے کہا سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں جانا ہے، بلکہ میں امام کی مرضی کو بھی ذہن میں رکھوں کہ اب میرے امام نے کیا کرنا ہے، اب میرے امام نے کیا کرنا ہے، اب میرے امام نے کیا کرنا ہے۔ نماز پھر جا کر کامل نماز بنتی۔ مسلمان ہر وقت سوچے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام تو ایک ایک چیز کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حج کے لیے نکلے تو راستے میں ایک جگہ پہ سواری رکوائی، اونٹنیاں رک گئی، ساتھی رک گئے، تھوڑی دور جانے کے بعد
جیسے بندہ پیشاب پخانے کے لیے بیٹھتا ہے، بیٹھے، نہ پیشاب کیا نہ پخانہ کیا، واپس چلے آئے۔ شاگردوں نے کہا حضرت کو بات سمجھ نہیں آئی، کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب کیا تھا، آپ کو حاجت آ گئی تھی، میں نے کہا کہ میں نبی کی سنت کو پورا کر لوں، اگرچہ مجھے پیشاب پخانے کی حاجت نہیں تھی، لیکن گیا ہوں جس طرح نبی بیٹھا تھا اس طرح بیٹھ کے واپس چلا آیا۔ ایک حبشی صحابی، وہ روز دیکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر میں کنگھی کرتے ہیں اور یہاں سے مانگ نکالتے ہیں، اور اللہ کی شان ہے کہ ہمارے جو حبشی بیچارے افریقی بھائی ہوتے ہیں، ان کے بال ایسے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے کہ وہ مانگ نکال نہیں سکتے، تو وہ ہر وقت کنگھی شیشہ ساتھ رکھے، کسی طرح مانگ نکلے، نہیں نکلتی، لیکن دل میں آیا کہ میں نے کرنا وہ ہے جو نبی کرتے ہیں، بھائی نہیں نکلتی تو کیا کرے گا؟ سیکھ لی جس پہ کباب بنتے، آگ میں ڈالی، جب وہ سرخ ہو گئی اٹھائی اور کیا رکھا، بالوں کو بھی جلایا اور سر کو بھی جلایا۔ اب جب جلا بیمار تو ہوا، کتنی دن تکلیف رہی، لیکن جب ٹھیک ہوا تو معلوم ہوا یہ راستہ بن گیا۔ اب جب راستہ بن گیا تو کنگھی ادھر بھی کرتا ہے ادھر بھی کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہوں، جلا ہوں، تکلیف ہوئی ہے، لیکن محبوب کی ایک ادا پر عمل تو ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے میں بھی کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ تلوار تیری، منافق کے حق میں فیصلہ نہیں۔ منافق ہوتا، اسے آرام نہیں آیا کہ حضور نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد حضرت عمر کے پاس یہودی کو لے گیا کہ حضرت عمر سے فیصلہ کراتے۔ ہمارے بزرگ تھے سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی واز میں، سخاوت آسان ہے، غریبوں کو روٹی کھلا دینا بڑا آسان ہے۔ حضرت عثمان سخی تھے، یہ آسان کام تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سچ بولتے رہے، کبھی کبھی وقت ہوتا ہے سچ بولنا بھی آسان ہوتا ہے، اب مشکل ہے نا، اس وقت آسان تھا۔ حضرت علی بڑے بہادر تھے، بہادری بھی آسان ہے۔ جانتے ہو دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا دفتر میں ایک بار، تو مجھے کہنے لگے، میں چھوٹا سا تھا، کہنے لگے قاری صاحب جانتے ہو دنیا میں مشکل کام کیا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، کہا سب سے مشکل کام دنیا میں انصاف کرنا، اس وقت بھی آج بھی اور قیامت تک سب سے مشکل کام انصاف کرنا ہوگا۔ اللہ پاک نے حضرت عمر کو سب سے مشکل کام دے رکھا تھا کہ انصاف کر کے دکھا دنیا میں کیسے کرتے ہیں۔ آج تک امت جب بھی عدل و انصاف کی گواہی دے گی تو حضرت عمر کا ضرور نام لے گی کہ دنیا میں عدل و انصاف کر کے دکھایا۔ کہتے ہیں جب زخمی حالت میں تھے، موت قریب تھی، دشمن نے وار کیے خنجر کے، آخری سانسوں میں پوچھا کہ مارنے والا کون تھا، تو بتایا گیا کہ وہ مسلمان نہیں تھا، مجوسی تھا۔ تو حدیث میں الفاظ آتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو کسی نے کہا آپ مر رہے ہیں، آپ کہنے میں کامیاب ہو گیا، کہا شکر ہے کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں، ورنہ وہ مسلمان میری وجہ سے جہنم میں چلے جائے۔ میں اس کامیابی پہ آ گیا کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں مرا، میں تو مسلمان کو مار کے خوش ہوتا ہوں۔ میں اگر کسی مسلمان کو بازار میں 4 گالیاں دے آیا تو یاروں دوستوں میں کہتا ہوں فخر سے، ایسا چپ کرایا نا ماں یاد آ گئی، کیا کر کے آیا؟ تو گالی ہی دے کے آیا۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا مسلمان تو گالی دیتا ہی نہیں، مسلمان تو گالی دینے والا ہوتا ہی نہیں۔ اب جو گالی دیتا ہے وہ پہلے سوچ لے کہ میں کیا ہوں۔ میرے دوستو، آج صبح شام ہم گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اپنے بچوں کو، بیوی کو، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی۔ تھوڑا سا سوچئے، حضور فرماتے ہیں مسلمان تو گالی دیتا ہی نہیں، نہ یہ لعنت کرتا ہے، نہ یہ گالی دیتا ہے، نہ یہ کسی کا برا سوچتا ہے۔ میں دوسرے مسلمان کا برا بھی سوچتا ہوں، اس کو ماں کی گالیاں بھی دیتا ہوں، بہن کی گالیاں بھی دیتا ہوں۔ میں سوچوں میں مسلمان بھی رہا ہوں کہ نہیں رہا جو میں کسی کو گالیاں دے رہا ہوں۔ فرمایا اس کو بھی رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ کہا آپ مر رہے ہیں، وہ آپ کو مار کے آپ کہنے میں کامیاب ہو، کیا شکر ہے کسی مسلمان کیا ہے، ورنہ میری وجہ سے وہ مسلمان کل خدا کی عدالت میں مجرم بن کے کھڑا ہو۔ وہ عدل دے گئے دنیا میں کہ آج بھی دنیا کہیں بھی عدل و انصاف کا نام لے گی تو عمر کا نام لینے پہ مجبور ہو جائے گی۔ کہا اللہ کی قسم اگر میرے دور حکومت میں اور میری سلطنت میں کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا عمر میں نے حکومت دی تھی، تیری حکومت میں کتا بھوکا کیوں مر گیا؟ تو کیا جواب دوں؟ چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ شیر اور بکریاں اکٹھے چرتی تھی، پانی پیتا تھی۔ ایک دن ایک بچہ بکریوں کو چرا رہا ہے، ساتھ شیر بھی چر رہے ہیں ایک جگہ پہ پانی پی کہ اچانک ایک شیر نے ایک بکری کو اٹھا لیا۔ بچہ بھاگتا ہوا گھر آیا اور اپنی ماں کو آ کے کہتا ہے کہ اماں آج میری فلانی بکری کو شیر اٹھا کے لے گیا۔ ماں کی زبان سے نکلا وہ معلوم ہوتا ہے عمر مر گیا، ورنہ عمر زندہ ہو اور بکری کو شیر کھا جائے۔ معلوم عورتیں بھی جانتی ہیں۔ اب وہ منافق یہودی کو حضرت عمر کے پاس لے کے گیا کہ چونکہ حضرت عمر یہودیوں کے مخالف ہیں، ہو سکتا ہے میری بات سن کر میرے حق میں فیصلہ کر دیں۔ بات کی کرتے کرتے یہودی نے بتا دیا کہ بڑی دربار سے میرے حق میں فیصلہ ہو چکا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا بیٹھو میں بھی فیصلہ کرتا۔ اندر گئے، اندر سے تلوار اٹھا کے لائے اور منافق کی گردن اتار دی۔ کہا کہ جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتا، قتل کر دیا گیا۔ اب قتل ہونے والے کے بورا صاحب حضور کے دربار میں شکایت لے کے چلے آئے کہ عمر نے ہمارا بندہ مار دیا، ہمیں تو بدلہ چاہیے، اور بدلے میں اسلام کا قانون ہے قاتل چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خود حدیث میں مسلم شریف میں روایت ہے کہ میں اتنا پریشان ہوا، میں شاید اتنا طائف کی وادی میں بھی پریشان نہیں ہوا جب مجھے پتھر پڑے تھے جتنا میں اس دن پریشان ہو گیا کہ میں ان کو عمر کیسے دے دوں۔ اور دل میرا کہہ رہا ہے کہ جو اس نے کیا صحیح کیا، لیکن دوں کیسے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ حضور فرماتے ہیں دوسرا دن میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ شام کا وقت آیا کہ اتنے میں جبرائیل امین آ گئے، اور جبرائیل قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم ہے مجھے۔ اللہ یوں نہیں کہہ رہا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، بلکہ کہا فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم۔ انہوں بھی اللہ تسلیاں دے رہا کہ میں تیرا ہاں، تو میرا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم میرا مدنی کریم، اے میرا معبود مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک
یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے لڑائی جھگڑے میں جب تک تیرے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان لے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، میرے پیچھے چلو، جو میرے پیچھے چلے گا اس کو مصطفیٰ بھی ملے گا، اس کو مصطفیٰ کا خدا بھی ملے گا۔ جو میرے پیچھے نہیں چلے گا بے شک لاکھوں میلادوں کے جلوس نکالتا رہے، محرم کے جلوس نکالتا پھرے، جبے کبے پہن لے، مسلمان ہونے کے دعوے کرتا پھرتا رہے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں جب تک تیرے قدموں پہ قدم نہ رکھے، جب تک تیری سنت کو نہ ڈھونڈے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ تمہیں میرا رسول دے فَخُذُوا، چپ کر کے لے لینا ہے، کھول کے بے کھڑا نہیں کیے۔ وَمَا نَهَاكُمْ، جس چیز سے میرا رسول روک دے فَانْتَهُوا، رک جایا نے، پوچھنا نہیں کیوں رکنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ان دونوں چیزوں میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ میرا رسول جو کچھ دے گا وہ خیر کے سوا کچھ نہیں ہوگا، بھلائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ارے تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، جو کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے میرے نبی نے ان کو بھی خیر بانٹی ہے، میرے نبی نے ان کو بھی کوئی کبھی غلط چیز نہیں دی، جو مانگنے کے لیے آیا ہر چیز ملتی رہی۔ اور تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، جب تم میرے نبی سے کچھ مانگو گے تو میرا نبی خیر کے سوا تمہیں کچھ اور نہیں دے گا۔ مسلمان وہ مسلمان جو ہر وقت دیکھے میرے نبی نے کیا کام کیا میں وہ کروں، میرے نبی نے کھایا کیسے میں کھاؤں ایسے، میرے نبی نے پیا کیسے میں پیوں ایسے، میرے نبی سوئے کیسے میں سوؤں ایسے، میرے نبی جاگے کیسے میں جاگوں ایسے، میرے نبی مسجد میں کیسے گئے، پہلے کون سا پیر رکھا پہلے کون سا پیر نکالا، میرے نبی بھی ٹوائلٹ کے لیے گئے پہلے کون سا پاؤں رکھا پہلے کون سا پاؤں نکالا، میرے نبی نے بھی کپڑے پہنے پہلے کون سی طرف پہنی، اتارے پہلے کون سی اتاری، میرے نبی ہنسے کیسے میں ایسے ہنسوں، میرے نبی روئے کیسے میں روؤں ایسے، میرے نبی نے شادیاں کیسے کی میں ایسے شادیاں کروں، میرے نبی نے غمی کیسے نبھائی میں ایسے غمی نبھاؤں، میرے نبی جنازوں میں گئے کیسے گئے، میرے نبی نے خود جنازے پڑھائے کیسے پڑھائے، میرے نبی نے جنازے قبروں میں خود اتارے کیسے اتارے، میرے نبی نے مرنے والے کے لیے دعا مانگی کیسے دعا مانگی، اور پھر مرنے کے بعد میرے نبی نے مرنے والے کے لیے کیا کہا کیا نہیں کہا۔ اگر میں طریقے ڈھونڈنے لگ جاؤں تو یہ ساری امت کے لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں، ہم سارے آج بھی نبی کے طریقوں کے بغیر چلتے ہیں۔ یاد رکھنا سنت ساری دنیا میں ایک ہوتی ہے، سنت کہیں تبدیل نہیں ہوتی، بدعتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، جس ملک میں جائیں گے نئی بدعت آپ کو نظر آئے گا، سنت نہیں بدلتی۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ بھی میں نے اعلان کیا تھا، میں پھر کر رہا ہوں، انشاءاللہ پرسوں اتوار والے دن ختم نبوت کے مدرسوں میں جتنے بچے سالانہ ہمارا پروگرام ہر سال ہوتا ہے، جو بچے حافظ بنتے ہیں ان کی دستار بندی ہوتی ہے، جو بچے ناظر قرآن ختم کرتے ہیں ان کو ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس سال 2012 نومبر سے لے کر 2013 دسمبر تک اس ایک سال میں ہمارے پاس 10 لڑکے حافظ قرآن ہوئے ہیں اور 150 کے قریب لڑکوں لڑکیوں نے ناظر قرآن پاک ختم کیا۔ انشاءاللہ اس اتوار والے دن ظہر کی نماز کے بعد عصر تک ہمارا پروگرام ہوگا۔ سعودی عرب کے ہمارے وائس کونسل جنرل جو ہیں وہ مہمان خصوصی ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں۔
हाफिज बच्चों को अपने हाथ से सर्टिफिकेट देंगे, इंशाअल्लाह उस्ताद उनकी दस्तारबंदी कराएंगे। मेरी आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप हजरात दुनिया के प्रोग्रामों में जाते हो, गाने नाचने के प्रोग्रामों में जाते हो, कि क्रिकेट हॉकी खेलने देखने जाते हो, दीन के प्रोग्रामों में भी आया हो। ये हौसला अफजाई बच्चों की जहां होगी, वहीं आप लोगों को भी ये तसल्ली होगी कि यार हम जो 10, 20, 50, $100 चंदा देते हैं, इसका कोई नतीजा रिजल्ट भी सामने आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 बच्चे हमारे शमसीपुर मदरसे के हाफिज हैं, 2 बच्चे हमारे कुनतुम मदरसे के हाफिज हैं, 2 बच्चे हमारे थीमून मदरसे के हाफिज हैं। और जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले साल इससे भी ज्यादा आ रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो 28, 26 सिपारों तक पहुंच चुके हैं। एक हौसला अफजाई हो, छोटे छोटे बच्चे 7-7 साल की बच्चियां 6-6 साल की कुरान खत्म की करें, यानी ये मुजज़ात हैं कुरान पाक के। तो और भी हजरात मेहमान आएंगे, मेरी आप हजरात से दरख्वास्त है कि सारे आएँ, ताकि बच्चों की हौसला अफजाई भी हो। आप भी इस अपनी हलाल की कमाई कहाँ आपकी लग रही है, फिर हमारी भी एक हौसला अफजाई होती है, असातिज़ा की भी होती है कि यार जिनके बच्चों को हमने पढ़ा। हमारा, मैं पहले भी दुख का इजहार कर रहा था तकरीर में, आप सुन के हैरान होंगे कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ख़त्म किया, बाप दुआ के लिए भी नहीं है, फ़ोन कर देता है जी तुसी आप पे कर लो, मेरे को टाइम ही नहीं है। यानी हैरान होते हैं किसी किसी कभी मुसलमान के उस हालत पे कि यार तेरे बच्चे का कुरान ख़त्म हो रहा है, तेरे पास दुआ का भी टाइम नहीं, और इसने क़यामत वाले दिन काम आना है, हमें कब्र में भी काम आना है, क़यामत वाले दिन भी काम आना है। अगर बच्चा कुरान पढ़ गया, अल्लाह उसको नेक बना दे तो क़यामत वाले दिन हमारे लिए तो वो सदका जारिया है, लेकिन कोई फिक्र नहीं इसकी। कितने बच्चे बच्चियां ऐसे हैं, कुरान खत्म हुआ खुद ही दुआ कर दो जी हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं आ सकते, नहीं आ। दूसरे नमाजी होते हैं, चलो हम नमाजियों को बिठा लेते हैं, दुआ करें भाई इस बच्चे का कुरान खत्म हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे खत्म नबूवत के मदरसों में 1300-1400 बच्चे बच्चियां कुरान पढ़ते हैं। 8 मदरसे हमारे इस वक्त काम कर रहे हैं। दुआ करें इंशाअल्लाह, हो सकता है कल परसों तक 9 मदरसा भी हमारा खुल जाए इंशाअल्लाह। बस अभी नहीं जगह बताता हूँ, जब जगह हो जाएगी तो फिर बताऊंगा इंशाअल्लाह। हो सकता है कि परसों यहाँ बता दें कहाँ खुल गया है, इंशाअल्लाह हो सकता है आज रात या कल रात उस मदरसे की इंशाअल्लाह इंतज़ाम हो जाए। तो ये हम तो इसी फिक्र में लगे हुए हैं कि हमारे हांगकॉन्ग में रहने वाले हर मुसलमान बच्चे बच्ची को कुरान का इल्म हो जाए। तो इंशाअल्लाह परसों आप सारे हजरात आएँ, ज़ोहर से असर तक प्रोग्राम होगा। ज़ोहर की नमाज यहीं आके पढ़ें, फिर इंशाअल्लाह असर की नमाज भी आप यहीं पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके लिए खाने का भी बंदोबस्त होगा, जो साथी आएंगे, चूँकि आप हमारे मेहमान होंगे, आपकी इज्जत अफजाई करना हम पे फ़र्ज़ है। हम दूसरी चीज़ों के कायल नहीं कि ख़त्म शरीफ भी होगा, फलां भी होगा, फलां। आप चूँकि हमारे मेहमान हैं, इज्जत अफजाई होगी आपकी, तशरीफ़ लाएंगे, हमारा भी दिल बढ़ेगा, आपको भी खुशी होगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इस पर अजर भी देगा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन।